بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ، اور آج ہم بات کریں گے رمضان کے حوالے سے ذہنی صحت کے کچھ اہم پہلوؤں کے اوپر۔ جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ لیکن اگر آپ انزائٹی، ڈپریشن، پینک ڈس آرڈر، بائی پولر ڈس آرڈر یا کسی اور سائیکائٹرک پرابلم سے دوچار ہیں تو نیچرلی آپ کے دل میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنی ذہنی صحت کو کیسے سٹیبل رکھ سکتے ہیں، کیسے اس کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ میری اسی حوالے سے ہوگی کہ مینٹل ہیلتھ کا کیسے خیال رکھیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ذہنی صحت بھی جسمانی صحت کی طرح صحت کا ایک انتہائی اہم جزو ہے۔ تو جیسے بیماریاں ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، اسی طرح سے جو سائیکائٹرک النیسز ہیں جیسے ڈپریشن، او سی ڈی، پینک اٹیکس وغیرہ، یہ سب بھی ویسے ہی بیماریاں ہیں۔ ان کو بیماریاں ہی سمجھنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی میری ایمان کی کمی کی نشانی ہے یا میری قوت ارادی کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے میں ڈپریس ہو رہا ہوں، بلکہ یہ بیماریاں ہیں اور ان کا ویسے ہی علاج ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے آپ اگر کسی جسمانی بیماری سے دوچار ہوں تو نیچرلی خیال آتا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے سٹارٹ سے اپنی پلاننگ کر لیں کہ اب کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے اپنی بیماری اور صحت کے حوالے سے۔ بالکل ویسے ہی یہ خیال اگر آپ کو اپنی ذہنی صحت کے حوالے سے آ رہا ہے تو یہ ایک رسپانسیبل چیز ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے اگر آپ پلاننگ سے چلیں گے تو یقیناً جو ہے زیادہ اچھی طریقے سے آپ اس مہینے کو گزار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ذہنی صحت کے حوالے سے بہت سارے ایسے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں یا فائدے ہوتے ہیں انسان کو، جن سے اکثر لوگ بہتری فیل کرتے ہیں اپنی ذہنی صحت میں۔ کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ روزہ آپ کی زندگی کو ایک سٹرکچر فراہم کرتا ہے۔ سٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ آپ صبح ایک ٹائم پہ اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر پورا مہینہ پورا جو دن ہے وہ ایک خاص طریقے سے گزارتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں نمازیں پڑھتے ہیں، افطار کے ٹائم پہ آپ روزہ اپنا اوپن کرتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک پورا ایک سٹرکچر ہے، اور سائیکالوجی جو ماڈرن سائیکالوجی ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے، ریسرچ ہے اس پہ، کہ سٹرکچر جو ہے وہ ہماری لائف میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی اگر آپ کی زندگی میں ایک سٹرکچر آ جائے تو بہت سارے ہمارے انزائٹی، ڈپریشن کے مسائل میں کمی آ سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے اسپریچویلٹی، یعنی روحانی کنیکشن۔ روزے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا مہینہ عبادات کا، روحانیت کا ہوتا ہے، تو انسان کا اپنے خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر کام ہوتا ہے۔ تو روحانیت جیسے جیسے اسٹرانگ ہوتی ہے بندے کی، تو روحانیت بھی ایک بڑا اہم ستون ہے ذہنی صحت کا، تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک پازیٹیو جو ہے نا چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ تیسری بات، اس میں ایک کنیکشن بڑھتا ہے اپنے فیملی سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی۔ جیسے اس میں لوگ اکثر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سوسائٹی سے کنیکشن تھوڑا بڑھ رہا ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہو جاتا ہے اکثر، تو اس میں بھی کنیکشن جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ فیملی ایک دوسرے کو عموماً تھوڑا زیادہ ٹائم دے پاتی ہے بنسبت عام دنوں کے، تو یہ چیز بھی کافی معاون ثابت ہو سکتی ہے ذہنی صحت میں بہتری لانے کے لیے۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر روزے کا جو بنیادی سبق ہے وہ ہے کہ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی جو فوری طور پر امپلسز آ رہی ہیں، خواہش آ رہی ہے کہ فوری طور پہ کچھ حاصل کرنے کی، کہ مجھے فوراً سے چیز مل جائے، اس کو کیسے آپ نے اپنی عقل کے تابع لانا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ باوجود یہ کہ کھانا آپ کے سامنے ہے لیکن آپ اس کو نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، مختلف اور چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، تو یہ آپ کے اندر جو صبر پیدا کر رہا ہے وہ امپلسونیس کو کنٹرول کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور امپلسونیس یعنی بغیر سوچے سمجھے کچھ کر جانا، اکثر ذہنی بیماریوں میں یہ ایک
نیگیٹو رول چیز پلے کر رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر صبر کا آنا اس میں ایک بڑا مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ روزے میں غصے پہ کنٹرول اور باقی چیزوں پہ کنٹرول جو ہے، انسان اگر اس کو پراپر طریقے سے اپنے روزے کو لے کے چلے تو اس میں زیادہ بہتری جو ہے وہ فیل کر سکتا ہے۔ تو یہ تو اس کے بہت سارے فائدے ہو گئے، لیکن اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ایسی ہیں جن پر نظر رکھنا بڑی ضروری ہے۔ مثلاً سب سے پہلے یہ کہ نیند کے اوپر، ظاہر ہے کہ روزے میں آپ کو سحری کے لیے جلدی اٹھنا پڑے گا، تو اس میں نیند کا جو ہے نا اس کی اندر تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ کافی نیند نہیں کر پا رہے رمضان میں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نیند میں کمی آ جائے گی تو آپ کی ایک تو باڈی میں تھکاوٹ بڑھ جائے گی، دوسرا جو ڈپریشن ہے اس کے آنے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے بائی پولر ڈس آرڈر اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کے آنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے اگر نیند جو ہے نا وہ پوری نہ ہو انسان کی۔ تو نیند کی تبدیلیوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے اگر آپ بہت زیادہ چائے کا استعمال کرتے ہیں، چائے یا کافی کا، تو رمضان میں کیونکہ پورا روزہ جو ہے وہ آپ کو اس کے بغیر گزارنا پڑتا ہے، تو اس کا بھی کچھ وڈرال جو ہے اس کا آ سکتا ہے۔ وڈرال سے مراد تھوڑی بے چینی ہو سکتی ہے، چڑچڑا پن آ سکتا ہے، تو سر میں درد ہو سکتا ہے، تو اس پہ بھی ذرا اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ظاہر ہے کہ روزے میں جب آپ ہیں تو آپ کا جو بلڈ شوگر ہے وہ کم ہوتا ہے، خاص طور پر روزہ جب اپنے اختتامی مراحل کے قریب ہو تو اس وقت بلڈ شوگر لیول اکثر کم ہوا ہوتا ہے، تو اس میں انسان کو اکثر علامات فیل ہو سکتی ہیں، جیسے گھبراہٹ، بے چینی ہونا، دل کی دھڑکن تیز ہونا۔ تو کچھ لوگ اس کو کنفیوز کر سکتے ہیں، وہ سمجھیں کہ شاید ہمیں پینک اٹیک ہو رہا ہے، لیکن اکثر وہ تھوڑا شوگر لیول کے فلکچویشن کی وجہ سے نارمل ریئیکشن ہوتا ہے باڈی کا۔ تو یہ چیزیں بھی ذرا مانیٹر کرنا ضروری ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے اندر اگر آپ کچھ دوائیاں لے رہے ہیں سائیکائٹری کی، تو ان کو ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے بڑی غلطی تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے وہ سوچے کہ جی میں رمضان میں دوائیاں نہ لوں، اس کو چھوڑ دوں۔ یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے اکثر۔ تو اگر آپ میڈیکیشنز لے رہے ہیں تو میں آپ کو اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے سائیکائٹرسٹ کو ضرور دکھائیں، اور تاکہ وہ پراپرلی آپ کی دوائی کو ایڈجسٹ کر سکے۔ اکثر جو ویسے دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ بآسانی سحری اور افطاری میں ایڈجسٹ ہو پاتی ہیں۔ کچھ ادویات میں زیادہ خیر ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن اکثر ادویات ایزیلی آپ سحری افطاری میں شفٹ کروا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں ضرور اپنے جو معالج ہے اس سے رجوع کر لینا چاہیے، تاکہ وہ آپ کو پراپرلی اس میں گائیڈ کر لے اور پراپر ایک پلان بنا دے۔ ایک چیز اور ذرا ایک ایموشنل تھوڑا سا نقطہ ہے کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ کبھی کبھی وہ ایموشنل نمنس فیل کرتے ہیں، یعنی وہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ فیل نہیں ہو رہا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ روزے میں، عبادت میں خوشی فیل کرتے ہیں، روحانی کنیکشن فیل کرتے ہیں، اور آپ کبھی کبھی اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو خالی پن محسوس کرتے ہیں، جس سے آپ مزید اکیلا پن فیل کر سکتے ہیں۔ تو ایک آپ نے بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کوئی ایمان کی کمی نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کو آپ نے نارمل لینا ہے۔ آپ نے اپنا کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا، آپ نے اس کو یہ نہیں سوچنا کہ جی مجھے خوشی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا بہتر ہوتی ہیں، لیکن اس کو آپ نے خود کو بلیم نہیں کرنا۔ آپ کو مزید کیا کرنا چاہیے رمضان کے اندر؟ سب سے پہلے اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں۔ 6 سے 8 گھنٹے نیند ضرور آپ نے پوری کرنی ہے، اور اس میں اگر آپ ایک ٹائم پر نیند پوری نہیں بھی کر سکتے، جیسے کچھ لوگ صبح سحری پہ اٹھ جاتے ہیں پھر جلدی کام پہ جانا ہوتا ہے، تو کم از کم اس نیند کو دوپہر یا سپہر کے ٹائم ضرور پوری کر لیں، تاکہ اوور آل نیند کے گھنٹے پورے ہو جائیں، جس سے وہ کمی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں اپنے خوراک کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ سحری پہ ایسے کھانے لیں جو کہ دیر تک آپ کی شوگر لیول کو بہتر رکھ سکیں، اور وہ سمپل سے کھانے ہو سکتے ہیں، روٹی ہو سکتی ہے، دلیا ہو سکتا ہے، جو وغیرہ ہو سکتی ہے، انڈا، دہی بڑی مفید ہو سکتی ہے۔ یہ وہ کھانے ہیں جو کہ آپ جب لیتے ہیں تو آپ کا شوگر لیول دیر تک جو ہے وہ سٹیبل رہ سکتا ہے۔
تو اس کا فائدہ وہی ہوگا کہ ظاہر ہے کہ شوگر لیول کے کم ہونے سے جو گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے اس میں کمی آنے کا امکان ہوتا ہے. اور اس میں آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جیسے بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ میٹھے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ لیں، جس طرح چائے میں زیادہ میٹھا لیں تو اس سے کیا ہوگا، جلدی جو ہے آپ شوگر بڑھے گا، انسولین ریلیز ہوگا، انسولین سے وہ شوگر ایک دم سے پھر کم ہو جائے گا، پھر آپ کو اس کی وجہ سے لو شوگر کے سمٹمز آ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح سے اپنے پانی کا خاص خیال، ظاہر ہے پانی آپ روزے میں تو نہیں پی سکتے لیکن افطار سے لے کر سحر تک کم از کم 6 سے 8 گلاس پانی آپ کو پینا چاہیے تاکہ باڈی میں پانی کی کمی نہ ہو، کیونکہ پانی کی کمی بھی جو ہے وہ اسی طرح سے پھر علامات پیدا کرتی ہے. اس میں چڑچڑاپن، گھبراہٹ، بے چینی، وہ چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں. تو ڈی ہائیڈریشن سے بھی خود کو جو ہے نا بچانا وہ ضروری ہے. اسی طرح سے اس میں یہ میں کہوں گا کہ ایک ریئلزم، ایک حقیقت پسندی ہونی چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اب اگر آپ یہ بنا لیں کہ کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے تو میں نے اپنی جو میکسیمم لیول پہ لے کے جانا ہے اپنی عبادت کو، تو آپ نے وہاں تک آپ نے جانا ہے جہاں تک آپ اپنے جسمانی طور پر بھی کمفرٹیبل ہوں. یعنی آپ نے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں بھی نہیں ڈالنا کہ ایک طرف آپ ظاہر ہے کہ ایک ذہنی صحت کی کنڈیشن سے لڑ رہے ہیں تو دوسری طرف آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ رکھ لیں، جس سے پھر ظاہر ہے کہ مایوسی اور ڈپریشن جو ہے بندے کو ہوتا ہے. تو آپ عبادات بے شک تھوڑی کریں لیکن باقاعدگی سے کریں، وہ بہت بہتر ہے اس کے کہ آپ اپنا بہت اونچا گول رکھ لیں اور پھر آپ کو اس میں مایوسی اور ڈپریشن ہو. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ویسے تو ماشاءاللہ یہ بڑی ہی مطلب ایک روحانیت کا اور عبادات کا مہینہ ہے. اگر آپ اس میں کچھ ایسی کنڈیشنز کا شکار ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کو سائیکوسس کا مرض ہے یا شیزوفرینیا کا مرض ہے اور وہ مرض ابھی پوری طرح بہتر نہیں ہوا ہے، چل رہا ہے، یا ابھی پچھلے ہی کچھ عرصے میں آپ کو مینیا یعنی جو بائی پولر میں تیزی والا ہوتا ہے ایپیسوڈ وہ آیا ہے، یا ایسا ڈپریشن ہے جس میں آپ کو بار بار اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات آ رہے ہیں، اور یا پھر ایسے پینک اٹیکس ہوتے ہیں جو بہت سیویئر ہوتے ہیں، ابھی کنٹرول نہیں ہوئے اور معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ فینٹنگ کی طرف بھی، بے ہوشی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو اس میں آپ کو ضرور روزہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے سائیکائٹرسٹ کو دکھانا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. اکثر لوگ ان کنڈیشنز میں بھی اگر وہ پراپرلی سائیکائٹرسٹ پلان ڈسکس کریں تو اکثر لوگ روزہ رکھ بھی پا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے سے ایک پلان ہونا ضروری ہے اور دیکھنا ضروری ہے کہ کس حد تک پرابلم ہے تاکہ اس کے بارے میں بیٹر گائیڈ کیا جا سکے. شاید کچھ لوگوں کو ضرور جو ہے سائیکائٹرسٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کہ آپ تھوڑا سا روزے سے اجتناب کریں اگر بیماری زیادہ شدت والی ہو. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں. اور آخر میں ایک بات، آپ نے اپنا دوسروں سے کمپیریزن سے بچنا ہے. یعنی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ دوسرے لوگ تو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں رمضان کو، میں کیوں اس طرح سے انجوائے نہیں کر پا رہا، یا دوسرے لوگ تو بہت زیادہ عبادات کر رہے ہیں میں اتنی کیوں نہیں کر پا رہا. ہر بندہ مختلف ہے اور آپ نے اپنے ذہنی جو صحت ہے اس کو پرائورٹی دینی ہے. اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی جو ہے ایک طرح کی عبادت ہے. آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اس کے بارے میں بھی آپ ضرور بتائیے گا کہ رمضان کے حوالے سے اور کچھ سوالات ہوں آپ کے جاننا چاہتے ہوں، یا کسی خاص ٹاپک پہ رمضان کے حوالے سے ذہنی صحت کا جو کنیکشن ہے اس پر کوئی ویڈیو آپ چاہتے ہوں دیکھنا تو مجھے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو لگے کہ اور لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے تو ضرور ان کو شیئر کریں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے. بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.